بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سرزمین عرب پر یہودیوں کی آمد۔ عربی زبان میں اس عدالت کو محکمہ حاخامیہ کہتے ہیں۔ حاخام یہودی ربائی کا عربی ترجمہ ہے۔ تورات، تالمود اور زبور کی الہامی زبان عبرانی میں اس عدالت کو بیت ڈن کہتے ہیں۔ یہ یہودی شرعی عدالت ہے جسے ایک یہودی حاخام کی سربراہی میں قائم کیا جاتا ہے، اور اس کے دو ایسے معاون جج ہوتے ہیں جو یہودی شریعت اور شرعی قوانین کے ماہر ہوں۔ یہودیوں کی تمام شرعی عدالتیں موسوی شریعت کے اس واضح حکم سے وجود میں آتی ہیں جس طرح کہ ان کے ایک کتاب میں بیان کیا گیا ہے، اور اپنے دروازوں پر عدالتیں قائم کرو اور حکمران بٹھاؤ۔ نفاذ شریعت کا ایسا ہی حکم اسلام میں بھی سورہ المائدہ میں 3 دفعہ شدید وارننگ کے ساتھ آیا ہے۔ سورہ المائدہ کی 44 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اگلی 2 آیات میں ان مسلمانوں کو ظالم اور فاسق بھی کہا گیا ہے۔ یہودی شریعت جس کی تفصیلات تالمود میں وضاحت سے بیان کی گئی ہیں، اس کے تحت شرعی عدالتوں کے 3 درجے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ ان کی سب سے بڑی عدالت سن ہیڈرن ہوتی ہے جو بیت المقدس ٹیمپل ماؤنٹ کے علاقے میں قائم کی جانی چاہیے۔ یہ عدالت دراصل یہودی حکمرانوں کو موسوی شریعت کے مطابق چلانے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہ ایک قسم کی آئینی عدالت عظمیٰ ہوتی ہے۔ یہ دنیا بھر میں آباد یہودیوں کے لیے نافذ العمل قوانین بھی جاری کرتی ہے اور حکمرانوں کے افعال کا بھی جائزہ لیتی ہے۔ یہ عدالت 358 عیسوی تک مسلسل قائم رہی، لیکن پھر بازنطینی حکمرانوں نے اسے ختم کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہودی اس عدالت کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسرائیل کے قیام کے 56 سال بعد 2004 عیسوی میں 71 یہودی ربائی تبریہ کے شہر میں اکٹھے ہوئے، جہاں 1648 سال پہلے اس بڑی عدالت کو ختم کیا گیا تھا، اور ان 71 یہودی مذہبی رہنماؤں نے وہاں سن ہیڈرن کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس عدالت کے قیام میں سب سے سرگرم یہودیوں کا وہ گروہ ہے جو 12ویں صدی کے مشہور یہودی فقہ اور شریعت کے عالم موسیٰ بن میمون کو مانتے ہیں اور میمونی کہلاتے ہیں۔ یہودی شرعی قوانین کی فقہی ترتیب و تدوین یوسف بن افراہیم کارو نے 13ویں صدی عیسوی میں کی تھی۔ اس کی بنائی ہوئی فقہی تدوین نے نئی قائم شدہ عدالت میں مارچ 2010 میں بحیثیت قانون نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس عدالت کے زیر سایہ دوسری سطح کی عدالت کو سن ہیڈرن کی ٹانا کہتے ہیں۔ یہودی فقہ کے مطابق کوئی ایسا گاؤں جس کی آبادی 230 افراد تک پہنچ جائے، وہاں ایسی عدالت ضرور قائم ہونی چاہیے۔ یہ عدالت فوجداری اور دیوانی دونوں مقدمات کا فیصلہ کرتی ہے اور موت کی سزا بھی دے سکتی ہے۔ اسرائیل میں آج ایسی عدالتیں قائم ہیں۔ سب سے کم درجے کی عدالت بیت ڈن ہوتی ہے، اور وہ ہر ایسے شہر یا علاقے کے لیے لازم ہے جہاں 20 افراد تک یہودی آباد ہوں، بے شک وہ کسی دوسرے ملک کا علاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ بیت ڈن عدالتیں مالی اور سول امور میں یہودیوں کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کرتی ہیں۔ المناک خبر یہ ہے کہ اب یہ بیت ڈن عدالتیں مسلمانوں کی مقدس سرزمین عرب پر بھی قائم ہونے جا رہی ہیں۔ یوں تو یہودی شرعی عدالتیں مسلمان ممالک میں سے ایران میں کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں، اور تہران میں یہودی ربائی یونس حمام لالا زار کی سربراہی میں بیت ڈن کی عدالت آج بھی موجود ہے۔ لیکن جزیرہ نما عرب تو وہ خطہ ہے جس کے تقدس اور حرمت کے تحفظ کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دوں گا۔ یہ ترمذی میں کتاب الجہاد میں موجود ہے۔ ایک جگہ اور واضح انداز میں براہ راست یہودیوں کو حکم دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا یہودیوں کے پاس چلو۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے یہاں تک کہ یہود کے پاس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ان کو پکارا اور فرمایا اے یہود کے لوگو مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اے ابو قاسم آپ نے پیغام دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا اور پھر کہا جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم کو اس ملک سے باہر نکالوں، تو جو شخص اپنے مال کو بیچ سکے وہ بیچ ڈالے، اور نہیں تو یہ سمجھ لو کہ زمین اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ ایک اور حدیث میں یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کو بھی ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ نے سیدنا عمر ابن خطاب سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا میں یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے ضرور نکال کر رہوں گا اور اس میں مسلمانوں کے سوا کسی اور کو نہیں چھوڑوں گا۔ کتاب ابو داؤد الخراج والفرعی والامارہ میں یہ درج ہے۔ ان احادیث میں دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں اور یہودیوں جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا۔ ابن سرا کی سند سے روایت ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل نجران اور فدق کے یہود کو جلا وطن کر دیا تھا۔ سیدنا عمر نے اہل نجران کو جلا وطن کر دیا لیکن وہ تیمہ سے نہیں نکالے گئے کیونکہ عرب کی یہ حدود نہیں۔ ان تمام احادیث کے علاوہ اس حدیث میں تو یہ بہت ہی واضح حکم موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جزیرہ عرب میں 2 دن اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس حدیث کی روح سے تو ہندو، بدھ مت اور مشرکین غرض اسلام کے سوا کوئی اور طرز زندگی اختیار کرنے والے افراد کو جزیرہ عرب میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جزیرہ عرب کا جو جغرافیہ کتب حدیث میں درج ہے وہ یہ ہے: زمین کا وہ ٹکڑا جسے بحر ہند، بحر احمر، بحر شام اور دجلہ و فرات نے احاطہ کر رکھا ہے، یا طول کے لحاظ سے عدن ابین کے درمیان سے اطراف شام تک کا علاقہ اور عرض کے اعتبار سے جدہ سے لے کر عراق کے اطراف تک کا علاقہ شامل ہے۔ اب اس مقدس سرزمین جزیرہ عرب کی 6 ریاستوں بحرین، کویت، عمان، قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے یہودیوں نے 15 فروری کو اپنے علاقائی تنظیم کا اعلان کیا ہے، جس کو ایک یہودی خام یعنی ربی کی سربراہی حاصل ہوگی۔ اس تنظیم کا نام AGJC یعنی ایسوسی ایشن آف گلف جیوش کمیونٹی رکھا گیا ہے۔ اس تنظیم کا صدر بحرین کا یہودی رکن پارلیمنٹ ابراہیم داؤد نونو ہوگا۔ اہلی آبادی آج کل نیو یارک میں رہ رہا ہے لیکن وہ اس مقصد کے لیے فوراً متحدہ عرب امارات منتقل ہو رہا ہے۔ یہ شخص بیروت میں پیدا ہوا، میکسیکو میں پلا بڑھا اور اب نیو یارک میں ایک اہم یہودی اسکالر کی حیثیت سے رہ رہا ہے۔ اس نے عرب امارات روانگی کے وقت کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں۔ جس خطے میں میں پیدا ہوا، وہ زبان جو میں نے سب سے پہلے بولی اور جن روایات میں پلا بڑھا۔ اس یہودی علاقائی تنظیم کے قیام کے ساتھ ہی ایک اہم ترین اعلان یہ ہوا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں تیسری سطح کی یہودی شرعی عدالت بیت ڈن قیام کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، جس کا سربراہ بھی یہی یہودی ربائی اہلی آبادی ہوگا۔ اس ربائی کے ساتھ 2 فقہی ماہرین بھی اسی عدالت کے لیے متحدہ عرب امارات منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ یہودی شرعی عدالت یہودیوں کے سول اور مالی معاملات سے متعلق فیصلے کرے گی۔ ان بدلتے ہوئے حالات کے بعد خطے میں جو گمسان کا رن پڑنے والا ہے، اس کی خبر سید الانبیاء 1400 سال پہلے دے چکے ہیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔